مودی سرکار کے عالمی سطح پر دوبارہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں۔ نیو یارک اٹارنی جنرل نے امریکہ میں گرفتار بھارتی راہ ایجنٹوں کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی۔ نیو یارک اٹارنی جنرل کے مطابق بھارتی راہ ایجنٹوں نے مودی سرکار کی ایما پر گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ امریکی خفیہ ادارے نے مودی سرکار کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا، جس کے مطابق مودی سرکار نے رواں سال مئی میں گرپتونت سنگھ پنو کو امریکی سرزمین پر قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیو یارک میں تعینات بھارتی راہ ایجنٹس نے بدنام زمانہ منشیات سمگلر نکھل گپتا کو اجرتی قاتل ڈھونڈنے کا کہا۔ نکھل گپتا نے ایک اور جرائم پیشہ ساتھی جو کہ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کا سورس تھا کو یہ کام سونپا۔ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی، FBI، CIA اور محکمہ انصاف نے مودی سرکار کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے کے تحت امریکی انڈر کور اہلکاروں نے اجرتی قاتلوں کا روپ دھار کر نکھل گپتا اور راہ ایجنٹوں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نیو یارک میں مقیم سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو $1,00,000 کی عوض قتل کرنے کی ڈیل ہوئی۔ 9 جون کو نکھل گپتا نے انڈر کور امریکی اہلکاروں پنو کے قتل کے لیے $15,000 کی ادائیگی بھی کی۔ 19 جون کو کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد نکھل گپتا نے انڈر کور امریکی اہلکاروں کو پنو کو بھی قتل کرنے کا پیغام بھیجا۔ ثبوت ہاتھ آنے پر امریکی خفیہ ایجنسیوں نے نکھل گپتا کو 30 جون کو چیک ریپبلک سے گرفتار کر لیا۔ بھارتی نژاد کینیڈین سکھوں کے قتل کے بعد امریکی خفیہ ادارے پہلے سے ہی ہائی الرٹ تھے۔ جون میں FBI نے امریکہ میں مقیم بوبی سنگھ، امرجیت سنگھ اور گرپتونت سنگھ پنو کو مودی سرکار کی طرف سے ممکنہ ٹارگٹ کلنگ کی وارننگ بھی دی گئی۔ معاملہ سامنے آنے پر بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے مودی سرکار سے وضاحت طلب کی گئی۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوان نے اگست میں اجیت دیول سے ملاقات میں معاملہ اٹھایا۔ اگست میں CIA اور نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہان نے بھی راہ چیف روی سنہا کو ایسی کارروائیوں کے نتائج سے انتباہ کیا۔ ستمبر میں G20 کانفرنس کے دوران بھی صدر بائیڈن نے مودی سے ایسی کارروائیوں سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ 19 ستمبر کو کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو نے بھی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں مودی سرکار کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ بھارتی ہٹ درمی اور تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کی وجہ سے بھارت اور کینیڈا کے تعلقات شدید متاثر ہوئے تھے۔ نجر قتل کے جواب میں کینیڈا نے بھارت میں اپنے بیشتر سفارت خانے بھی بند کر دیے تھے۔ یاد رہے گرپتونت سنگھ پنو سکھ فار جسٹس تحریک کے جنرل کونسلر ہیں، جو کہ حال ہی میں سکھ فار جسٹس نے دنیا بھر میں ریفرنڈمز کرائے، جن میں آسٹریلیا، UK، کینیڈا، امریکہ، یورپ، افریقہ سمیت ہر جگہ میں موجود سکھ کمیونٹی نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اپنے الگ دیش خالصتان کے مطالبے کو مزید فروغ دیا اور بھارت کے دورِ معیار کو خوب بے نقاب کیا۔ کیونکہ ناظرین، بھارت میں موجود تمام اقلیتوں کا جینا اس وقت بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو۔ بھارت میں موجود مودی کی ہواری اور اس کی پالیسیز کی بدولت اب ان سب کا سانس لینا بھی دن بدن دشوار ہوتا جا رہا ہے اور سب آزادی کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں نے 1947 سے پہلے اپنی بھرپور کوششیں کی اور ایک آزاد ریاست پاکستان کو حاصل کیا، اب اسی طرز کو اپناتے ہوئے سکھ کمیونٹی بھی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔